جانتے ہو وہ کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کی دعائیں رمضان المبارک میں عرض سے معجزات کے در کھلوا دیتی ہیں اور ان کی من پسند چیزیں ان کے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہیں۔ اور وہ کون سی ایسی دو نشانیاں ہیں جو تمہاری ناممکن دعاؤں کی قبول ہونے اور خوشیوں کا باعث بنتی ہیں۔ جب اللہ رب العزت رمضان المبارک میں تمہارے ناممکن دعا قبول کرنے لگتا ہے تو اچانک یہ دو نشانیاں تم پر ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ یاد رکھو کہ کبھی کبھی رحمتیں اور دعاؤں کی قبولیت اللہ ایسے ذریعے سے بھیجتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خالی ہاتھ رہ جانے والوں کی مدد عرض سے ایسے اتارتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور وہ ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ آفر ہے اس ہستی کی جو غفور و رحیم ہے۔ جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی چیز ادا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، بلکہ اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو جو خطرات تمہیں درپیش ہیں، اگر تم ان تکلیفوں اور نقصان کے بعد بھی برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہاری یہ کیفیت اشارہ کرتی ہے کہ ان قریب تم پر اپنا کوئی خاص کرم کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور پھر استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ عز و جل لازم اسے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ جانتے ہو ہر وہ درد جو تم سہتے ہو، ہر وہ خوف جو تمہارے دل کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، ہر وہ فکر جو تمہیں رات بھر جگائے رکھتی ہے، ہر وہ نقصان جس پر آج تم غمگین ہو جاتے ہو، ہر وہ چیز جسے تم سنبھال نہیں سکتے، جو تمہارے پورے اختیار سے باہر ہے، اسے ایک بار اللہ رب العزت پر چھوڑ کر دیکھو۔ وہ تمہارے معاملات کا بہترین ڈسپوزر ہے۔ اگر آج اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو گمان سے بڑھ کر حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی تم پر بے حد و حساب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر اس کے فیصلوں پر یقین کر کے دیکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج تم کسی دعا کی شدت سے منتظر ہو تو اس کو تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دل سے دعا مانگو، کیونکہ یہ ایسے 3 دل ملتے ہیں جس میں قرآن مجید کا دل، رات کا دل اور انسان کا دل، اور ان تینوں دلوں کا ایک ساتھ ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بار بار مانگی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں تو سنو، جتنی بار اللہ سے دعا کرتے ہو اللہ اتنی بار مدد کے اسباب بناتا ہے، اور آج جو چیز تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تقدیریں بھی خود بناتا ہے، اور جلد وہ تمہاری دعاؤں کو اشرف قبولیت بخشنا چاہتا ہے، تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت بخشنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، اور جب تم زرد کی مندن باندھ کر خود کو مضبوط کر لیتے ہو تو وہ حیران کن انداز میں تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔
جو چیز تمہاری طرف سے سب سے زیادہ مائل کرتی ہے وہ تمہارا مشکل وقت میں اپنی حاجت کے لیے اسی سے مدد طلب کرنا ہے اور اسی کی طرف ہاتھ پھیلانا ہے، کیونکہ جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو تمہارے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ بدل کر خالق سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور جب آنسوؤں کا قطرہ آنکھوں سے ندامت کا ہو اور لمحہ قبولیت کا ہو تو ناممکن دعا قبولیت کی جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو رمضان المبارک میں قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تم پر یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جس میں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے، یہ تمہاری زندگی میں کوئی بے ترتیبی اللہ کی آیات پر چھوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے، اور تمہارے لا حاصل آرزوئیں اور ادھوری خواب تمہیں رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ تمہاری بار بار کی گئی یہ درد بری پکار آسمانی عطاؤں کے ان تاروں کو چھے رہی ہیں، جہاں سے رحمت کی وہ برسات برستی ہے کہ جس سے ویران بری زندگی پھر سے سیراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں، اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور جان لو کہ جب اللہ تمہاری کوئی من چاہی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تمہیں علم و عقل کا وہ شعور دیتا ہے کہ تمہیں تاریک گھاٹیوں سے نکال کر ایک روشن اور سیدھی راہ گزار کا مسافر بنا دیتی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو تم پر صاف صاف آیت نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جان لو کہ اس عظیم رب کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے دوری کا مطلب کچھ کھونا نہیں بلکہ اس کی عطاؤں کو پانا ہے جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہیں۔ یاد رکھو کہ جس کے حکم سے وقت چلتا ہے اسی کے حکم سے وقت بدلتا ہے، اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ عرش کی مدد کے وہ دروازے تم پر کھولتا ہے جو تمہارے سرور سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدوں میں رلا دیتی ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا بے شمار توکل ان گنت دعائیں ان قریب تمہاری کہانی کو اس خوبصورت ماحول میں لے آئیں گی کہ اس کی رحمت کا ہر دروازہ تم پر کھول دیا جائے گا انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔